الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. عزاداران مظلوم کربلا، دو تین جملے صرف فضائل کی دنیا کے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب تک آپ حضرات تھکے ہوئے ہیں، حسین غریب کے نام پہ پانی پیو. اور عزیزوں، پانی پلانے میں جو عجب ہے شاید کسی چیز میں عجب نہیں ہے. یہ انجمن زنگی پور سے تشریف لے آئی. تمام اراکین انجمن کی طرف سے شکر گزار ہیں. کافی زحمت کی، تھکے ہوئے یہ سارے جوان صرف اس غرض سے آ گئے کہ فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پوچھا ہے. آپ دیکھیں بارش ہو رہی تھی لیکن انجمن ماتم کر رہی تھے. کوئی بھاگ نہیں رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہاں بارش ہو رہی ہے، تیروں کی بارش تو نہیں ہو رہی ہے. یہ عزیزوں، جس کا چہرہ منانے کے لیے آپ آئے ہیں، فاطمہ زہرا کے لال کے اوپر کربلا میں تیروں کی بارش ہو رہی ہے. میں آپ کے سامنے کی عرض کروں، اتنا جمع غفیر مجمع صرف صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو کے لال کا پوسا دینے کے لیے حاضر ہے. لیکن ہاں عزیزوں، ہم چاہے جتنا تھک جائیں حسین اور زینب سے زیادہ نہیں تھک سکتے. دن بھر حسین لاشوں پہ لاشیں لاتے رہے اور زینب ہر لاشے پہ ماتم کرتی رہی. یہ عزیزوں، شہداء کا چہرہ منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ان کا چہرہ جن کا چہرہ کربلا میں نہیں منانے دیا گیا. مائیں بہنیں جب رونا چاہتے تھے تو ظالم تماشے لگاتے تھے. یہ عزیزوں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار اسیر ہو گئے، اسیر ہو کے شام گئے اور شام سے رہا ہو کے دوبارہ کربلا آ رہے ہیں. آپ سوچیں جب آپ کبھی سفر میں جائیں اور آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی سفر میں ہو اور جب وطن پلٹ کے آ رہے ہو بچی نہ ہو تو دل پہ کیا کیفیت گزرے. یہ اولاد والوں، جب یہ قافلہ کربلا سے اسیر ہو کے کوفہ و شام گیا تو حسین کے سینے پہ سونے والی حسین کی چہیتی سکینہ قافلے میں ساتھ ساتھ تھی. لیکن عزیزوں، جب یہ سارے جوان بچے اتنے سبیلے مجھے نظر آئیں تو میرا دل شام پہنچ گیا. ہائے وہ 4 سال کے بچے ہمیشہ کہتے رہے یہ ظالم تھوڑا سا پانی پلا دے، یہ ظالم تھوڑا سا پانی پلا دے. میں نے بہت روایتیں ڈھونڈنے کی تلاش کی، کہیں ایک روایت مل جائے جس میں جناب سکینہ نے دل کھول کے پانی پیا ہو. یہ اولاد والوں، روایتیں تو بہت ملتی ہیں، پانی آنے کی روایت ہے لیکن کہیں پانی پینے کی روایت ہمیں نہیں ملی. اب سکینہ کتنی پیاسی تھی ان کی وصیت سے سمجھ میں آتا ہے. جب آخری وقت آیا، آوازی اے بھیا، اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے ایسی جگہ دفن کیجیے گا جہاں کی زمین ذرا نم ہو. یہ وصیت بتاتی ہے کہ جناب سکینہ بڑی پیاسی تھی. اللہ اکبر. حسین کی شہادت کے بعد سکینہ پہ کتنے مظالم ہوئے کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. ابھی حسین کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، ادھر ظالموں نے سکینہ کو تماشے لگانا شروع کیا. جب تماشے لگا رہے تھے ایک مرتبہ بچی تڑپ کے کہتی ہے کیا میں یتیم ہو گئی؟
ظالموں کیوں مجھے مارو؟ کیا میں یتیم ہو گئی؟ کیونکہ وقت آخر جب سینے سے لپٹی ہوئی تھی تو ایک مرتبہ حسین غریب نے کہا تھا اے بیٹا سکینہ آج سے اس طرح سے زندگی گزارنا جیسے ایک یتیم زندگی گزارتا ہے۔ کہ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جب خیمے جل جائیں، چادریں چھن جائیں، تماچے لگنے لگے، سمجھ لینا بیٹا تم یتیم ہو گئی۔ جب شم نے تماچا مارا، ایک مرتبہ بچی نے تڑپ کے کہا کیا میں یتیم ہو گئی؟ میرا بابا مار دیا گیا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کی۔ یہ قافلہ کربلا میں اسیر ہو گیا اور اسیری کے بعد کوفے و شام کی بازاروں میں پھرایا گیا۔ کوفے سے شام اور شام کی بازاروں میں زینب کبریٰ کو پھلایا گیا۔ اے عزیزو، ابھی جب میں کربلا گیا اور کربلا کے بعد شام پہنچا، میں نے زندان شام کو جیسے دیکھا، ایک مرتبہ بازار کی طرف نظر پڑی، دوسری طرف زندان کی طرف نظر پڑی۔ اے عزیزو، زیادہ سے زیادہ 50-60 قدم کا فاصلہ ہے بازار سے زندان میں، اور اس 50 اور 60 قدم کے فاصلے کو زینب نے 72 گھنٹے میں گزارا۔ 72 گھنٹے کا فاصلہ زینب کے پیروں میں ورم آ گیا۔ اے بیٹا سجاد، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے۔ 72 گھنٹہ زینب کیسے کھڑی رہی مجھے نہیں معلوم۔ اور یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں مقید ہو گیا۔ جب شام میں مقید ہو گیا، یہ عزیزوں، ایک دن جناب سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، میرا بابا آیا ہوا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے سکینہ گھبراؤ نہیں بیٹا، تمہاری مصیبتیں تمام ہو گئی، آج کے بعد تم میرے سینے پہ سوگی۔ جیسے بچی نے خواب دیکھا اور خواب سے بیدار ہوئی، ایک مرتبہ گھبرائی اور چیخ چیخ کے رونا شروع کیا۔ چیخ چیخ کے جب روئی، یزید تک یہ آواز پہنچی، یزید نے کیا ہوا ہے؟ یہ زندان شام میں کیوں قیدی رو رہے ہیں؟ کہ ایک بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، باپ کو یاد کر رہی ہے۔ یہ عزیزو، آج تک کہیں نہ دیکھا ہوگا جس کا بابا مارا جائے، اس بچی کو بہلانے کے لیے اس کے بابا کا کٹا ہوا سر بھیجا جائے۔ ظالم نے کٹا ہوا سر بھیج دیا۔ ایک مرتبہ بچی نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے، ارے مجھے میرا بابا چاہیے۔ کٹا ہوا سر بھیج دیا گیا۔ جب تش سے ایک رومال کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ بابا کا کٹا ہوا سر تھا۔ ارے ننھی سی بچی نے سینے سے لگایا، اے میرے بابا، آپ کے بعد ظالموں نے بہت تماچے مارے، آپ کے بعد بہت تماچے کھائی بابا۔ اے بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ارے میرا چچا عباس۔ فریاد کرتی رہی، فریاد کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز خاموش ہو گئی۔ سید سجاد نے آواز دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بھوی اماں، میری بہن دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اے بھوی اماں، میری بہن دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب میں مجبوری ہے سید سجاد کس دن سے بیان کروں۔ ہائے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں خاردار، تو یہ سجاد اپنی بہن کا جنازہ کیسے دفن کرے؟ کچھ دیر تک سید سجاد نے تو انتظار کیا شاید یزید کی طرف سے کچھ حکم ہو جائے۔ جب کچھ حکم نہ ہوا، ہائے سید سجاد نے اسی زندان شام میں ایک ننھی سی قبر بنائی۔ اب یہ قبر کیسے بنائی مجھے نہیں معلوم۔ ہاں، ایک مرتبہ بہن کے جنازے کو دیکھا، بھائیان نے بہن کے جنازے کو دیکھا۔ اے بھوی اماں، بہن کا جنازہ کیسے اٹھاؤں؟ میں اپنی بہن کا جنازہ کیسے اٹھاؤں؟ یہ اولاد والوں زینب کو
اللہ نے جنازہ اٹھایا اور سجاد کے ہاتھ پہ رکھ دیا. سجاد نے بہن کے جنازے کو دفن کر دیا. یہ عزیزو 40 قریب آئی. سید سجاد کو آزادی مل گئی. بس مجلس تمام ہو گئی. اولاد والے دو چار جملے زہرا کے لال پہ آنسو بہا لے. یہی شفاعت کا ذریعہ ہوگا, یہی نجات کا ذریعہ ہوگا. آپ کے آنے کا محصل پورا ہو جائے گا. آزادی مل گئی. جب آزادی مل گئی اور یہ حکم ہوا کہ اسے کہو چاہے یہاں رہے چاہے مدینے چلے جائیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سجاد یزید سے کہلاتا ہے, ابھی تک ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا ہے, پہلے ایک مکان خالی کرا دے بھیا کا ماتم کریں گے. یہ عزیزوں مکان خالی ہو گیا. آپ دیکھیں ابھی زلجنہ نکل نہیں تھی, شبیہ نکل نہیں تھی, لوگ بھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. کیا یہ زلجنہ وہی زلجنہ ہے؟ کیا شبیہ وہی شبیہ؟ لیکن نہیں, شبیہ کو دیکھ کے آپ اتنا رو رہے تھے. لیکن سوچیں شام میں اس وقت کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب اسیروں کے سامنے ان کے وارثوں کا کٹا ہوا سر آیا ہوگا. کبھی لیلا کے سامنے اکبر کا سر آیا ہوگا, کبھی ام فروا کے سامنے قاسم کا سر آیا ہوگا, کبھی حسین کا سر زینب نے بڑھ کے لیا ہوگا. ایک مرتبہ عباس کا سر آیا, ام کلثوم نے سینے سے لگایا, لگا کے کہتی ہے غیرت دار عباس, بے مخلوع چادر مجھے پہنایا گیا. شام کی عورت کہتی تمام کٹے ہوئے سروں کو سب نے لے لیا, لیکن 2 ننھے ننھے سر تشت دلہ میں رکھے ہوئے تھے جن کا کوئی لینے والا نہیں تھا. ایک مرتبہ اس آواز دی شام کی عورت نے, لگتا ہے ان کی ماں مر گئی, لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی. اگر ماں زندہ ہوتی ان بچوں پہ ماتم کرتی. ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے غور سے دیکھا, اے شام کی عورت ایسا نہ کہا, ارے میں اس کی ماں زندہ ہوں لیکن اس پہ ماتم کروں گی جس کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. واہ حسینہ, واہ مظلومہ. اہل بیت اطہار نے 3 دن تک ماتم کیا اور اس کے بعد یہ قافلہ چلا. جب چلنے لگا شام کے بارڈر پہ آ گیا, جب رخصت ہونے لگے ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے تمام شام کی عورتوں کو مخاطب کیا, ایک شام کی عورتوں جب ہم آئے تھے نا, ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی آئی تھی, وہ زندان شام میں اس کی قبر بن گئی ہے. دیکھو شام کی عورتوں میری بچی کو خوف آتا تھا رات سے سناٹے سے, لیکن ہاں جب رات کا سناٹا آئے یہ بیویوں تجھے علی کی بیٹی التجا کر دیے, ارے شام کے وقت قید خانے شام میں چلی جانا, ایک ننھی صدق و تربت پر ارے ایک شمع جلا دینا, یہ علی کی بیٹی کی التجا ہے. اللہ اکبر. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. یہ عزیزو یہ قافلہ اب کربلا کی طرف رواں دوا ہے. کربلا میں آ گیا. کربلا میں سید سجاد سے پہلے جابر بن عبداللہ انصاری پہنچ چکے تھے جو نادر رسول خدا کے صحابی تھے. ایک مرتبہ جابر پہنچے, کہا عطیہ مجھے قبر حسین پہ لے چل. ایک مرتبہ عطیہ نے قبروں کے درمیان میں کھڑا کر دیا, آواز دیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. جب کوئی آواز نہ آئی, کہا ہاں مولا کیسے آواز دے, آپ کا جسم تو کربلا میں ہے, آپ کا سر تو شام میں ہے, آپ کو ظالموں نے ذبح کر دیا. ابھی یہ جابر مولا کی قبر پہ فریاد ہی کر رہے تھے, ایک نحیف سی آواز آئی, اے عطیہ قبر, اے جابر قبر چھوڑ کے ہٹ جا, ارے حسین کی بہن بھائی کا چہلم منانے کے لیے آ رہی ہے. ایک مرتبہ جابر ہٹ گئے. زینب آئی, قبر حسین پہ اپنے کو گرا دیا. اے بھیا آپ کی شہادت کے بعد زینب دیار بریار پھرائی گئی, جس کے کھلے ہوئے سر کو کبھی سورج نے نہ دیکھا تھا. اے بھیا زینب کو برہنہ سار کوفے اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا. اجرکم اللہ. زینب فریاد کرتی رہی. اس کے بعد کہتی اے بیٹا سید سجاد,
اے بیٹا سید سجاد، کیا مجھے اپنے بھائی عباس کی قبر پہ نہ لے چلو گے؟ بس عزیزوں، اے اولاد والوں، اے ماں بہنوں جن کے بھائی یہ سلامت رہے، بہنوں کو بھائی پہ بڑا ناز ہوتا ہے کہ میرا بھائی جب تک زندہ ہے مجھے کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے جب تک کربلا میں عباس زندہ تھے کسی میں مجال نہیں تھی خیمے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا، لیکن ہائے عباس کی شہادت کے بعد خیمے جلائے گئے۔ کہا اے بیٹا سجاد، کیا عباس کی قبر پہ نہ لے چلو گے؟ ہاں پھوپھی اماں چلیے ہم لے کے چلتے ہیں۔ قبر عباس کی طرف ایک مرتبہ سید سجاد اپنی پھوپھی کو لے کے آئے، ننھی سی قبر دیکھی، اشارہ کیا، اے پھوپھی اماں یہ میرے چچا کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتی ہے سجاد میرا عباس اتنا بلند قد و قامت کا تھا، جب گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا تو قدم خط دیتا جاتا تھا۔ اے بیٹا یہ تو کسی بچے کی قبر نظر آتی ہے، یہ تو کسی بچے کی قبر نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے آواز دی، اے پھوپھی اماں، ارے میرے چچا کی شہادت کے بعد ظالموں نے میرے چچا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، میں نے ایک چٹائی میں جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، ایک ننھی سی تربت بنائی، ارے میرے چچا عباس کی قبر۔ سيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم يا حسين۔